ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے، یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنے لیے مالکائیں جنیں گی، یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گی اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گی۔ اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی، جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے، وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ کی پوری جماعت گواہ ہے۔ ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سازی پہ بات کی، اس کے لیے کمیٹی بنی، وزیر قانون کے نگرانی میں میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے۔ ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس، ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ اتفاق رائے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اجازت نہیں۔ کرتے کرتے بالآخر اسمبلی میں آیا وہ، اور آیا تو خواندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا۔ ہم پارلیمنٹ ہیں، ہم نے اس پہ اتفاق رائے کیا، اسمبلی تک میں لے آئے، پیش ہو گیا، پہلی خواندگی ہو گئی، اور بالآخر اس کو ڈراپ کرنا پڑا۔ اتنا ضرور ہمیں پتہ چل گیا، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، کون رکاوٹ ہے ہمیں معلوم ہو گیا، بس اتنا ہی چاہیے تھا۔ ہم قانون سازی کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنی مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ اس پارلیمنٹ کی رکنیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی آئی پی ورک ہے۔ آج ذرا موازنہ تو کیجیے جناب اسپیکر، ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے۔ 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا، اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا۔ ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے۔ آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔ یہ کس کے ہاتھوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار ہے، حکومت ناکام ہے۔ دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کرے، عوام ہمیں گالیاں دے، ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ آبادی کا، وہ 2 اور 3 لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے۔ خوش ہوتے ہیں
IMF نے نیا قسط جاری کر دیا. نیا قسط 1,00,000 کا 1 ارب 1.5 ارب کا ہوتا ہے. لیکن آپ کو قرضے کتنے دینے ہیں؟ اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری؟ اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری؟ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے. اور قومیں جب جمود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتی. پھر ذرا حساب لگائیں. جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں، سارے برے القاب ان کے، سارے اچھے القاب ہمارے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے کارکردگی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اپنا بھی تجزیہ کر لیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم آواز سے بات کر رہے ہیں. کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر. آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکا ہے. کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ 1973 میں ہمارا آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنے، 1973 سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا. اگر کوئی خلاف اسلام قانون موجود ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی، سفارشات کی رپورٹیں ایوان میں آ گئی، لے کر دی گئی. کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکر کر سکتے ہیں کہ سن 1973 سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی بھی کی؟ ایک. اسی لیے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لایا جاتا ہے، جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہو، اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے. ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا آئین کہتا ہے. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا.